نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ اگر اسلامی حکومت قائم ہو جائے اور وہاں غیر مسلم لوگ ہوں، یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، کوئی اور مذہب کے لوگ ہو، تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا کرے گا؟ جو ان کو پوچھا ہے ایک ہندو بھائی نے کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ اگر اسلامی حکومت قائم ہو جائے تو ہم لوگوں سے بے پناہ ٹیکس لیں گے اور مسلمان عیاشیاں کریں گے اور ہمیں اپنے مذہب کو چھوڑنے پر مجبور کریں گے، اپنے مذہب کو، اسلامی اگر حکومت آ جائے تو یہ ایک صاحب نے پوچھا ہے، اور اسی لیے وہ اسلامی حکومت قائم ہونے سے ڈرتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ بھی دنیا میں اگر ایسا ہو گیا تو ہمارے لیے تو مصیبت ہو جائے گی۔ تو آپ بتائیں کہ اسلامی شریعت کے اعتبار سے غیر مسلم کے حقوق کیا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ان کو جو کچھ سمجھایا ہے وہ غلط ہے۔ اگر اسلامی حکومت قائم ہوتی ہے تو مسلمانوں سے زیادہ حفاظت غیر مسلموں کی ہوگی۔ حدیث میں یہ جو تنظیمیں خامخواہ لوگوں کو تنگ کرتی ہے، مارتی ہے، ظلم کرتی ہے، یہ غلط کر رہے ہیں، چاہے وہ اسلامی تنظیمیں ہو، یہ غلط کر رہے ہیں۔ اسلام میں یہ ہے کہ اگر غیر مسلم ذمہ کا مطلب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے، اگر وہ ہمارے پاس ہوں گے تو اسلامی حکومت یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا ٹیکس دیں گے، اور وہ ٹیکس جو مسلمانوں پر صدقۃ الفطر ہے، زکوٰۃ ہے، عشر ہے، یہ تینوں ملا کے جتنا اس کے اوپر ہے قریب اتنا ہی ٹیکس ہے، یعنی 100 میں سے 2.5 روپیے، یہ نہیں کہ 100 میں سے 20 روپیے دو، 20% ٹیکس، یہ تو ان حکومتوں نے لگایا ہے، اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ 100 میں سے 2.5%، 40 روپے میں سے 1 روپیہ، اتنا ہی ٹیکس لیا جائے گا۔ اس سے زیادہ لے گا یہ جرم ہوگا، مسلمان سے بھی اور ہمارے غیر مسلم سے بھی۔ ان کا نام ٹیکس ہے، ہمارا نام زکوٰۃ ہے، فرق اتنا ہے، لیکن قریب یہی ہے۔ اس لیے یہ جو ان کو خطرہ ہے کہ ٹیکس ہم سے لیا جائے گا اور عیاشیاں کریں گے، یہ اسلامی شریعت یہ نہیں ہے، اس لیے ان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب اس کی حکومت ہماری ہوگی اور ہماری وہ ذمہ بن کر کے آئیں گے اور وہ ٹیکس دیں گے، تو ہماری ذمہ داری ہوگی کہ وہ گھر میں بیٹھے رہیں، غیر مسلم گھر میں بیٹھے رہیں گے، اور ہم اس کی حفاظت کے لیے میدان جنگ میں جائیں گے۔ وہ گھر میں بیٹھیں گے، ہم ان کی حفاظت کے لیے میدان جنگ میں جائیں گے۔ اتنی حفاظت ہے ان کی مسلمان کے ذمہ میں۔ جی، ٹیکس لینے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو تنگ کیا جائے۔ حدیث موجود ہے، میں پڑھ کے پڑھاتا ہوں۔ یہ حدیث ہے بخاری شریف کی، باب ما جاء فی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کا نمبر ہے 1392۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، وہ اسی ہی بذمۃ اللہ و ذمۃ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان یوفی لہم بعہدہم، کہ میں وصیت کروں، نبی کریم فرمایا وصیت کرتا ہوں کہ غیر مسلموں کے عہد کو پورا کیا جائے۔ اور کیا کہا پتہ ہے؟ وَأَن يُقَاتِلَ مِن وَرَائِهِمْ، اور ان کے لیے ان کے پیچھے سے، ان کی چاروں طرف سے جنگ کیا جائے گا۔ ہمیں جنگ کرنے کی ضرورت پڑے گی تو ان کے لیے ہم جنگ کریں گے، وہ گھر میں بیٹھیں گے۔ اتنی حفاظت کیا کوئی حکومت دے سکتی ہے؟ اور آگے فرمایا وَلَا يُكَلِّفُوا فَوْقَ طاقتِهِمْ، جو ان کی طاقت ہے، طاقت سے زیادہ اس کو مکلف نہیں کیا جائے گا۔ تو طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کیا جائے گا، یعنی 2.5% اس سے ٹیکس لیا جائے گا، جو مسلمانوں سے لیتے ہیں اسی کے قریب ہے، اور اس سے زیادہ ٹیکس بھی نہیں لیا جائے گا، اور اس کے لیے ہم حفاظت کریں گے۔ یہ ہے غیر مسلموں کے حقوق اگر اسلامی حکومت قائم ہوتی ہے تو۔ اور ان کی 4 چیزیں محفوظ، 6 چیزیں محفوظ رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اہل نجران آئے، اور اہل نجران نے عہد کیا، تو ان کو، یہ عیسائی تھے اہل نجران، تو ان کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا حفاظت کی چیز کی، اتنی چیزوں کی ہم ذمہ داری لیتے ہیں۔ کیا ہے؟ سالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل نجران، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائی سے صلح کی، الا اللہ تہدم لہم بیعہم، کہ ان کے گرجا کو نہیں گرایا جائے گا۔
مندر کو نہیں گرایا جائے گا، کنیسہ کو نہیں گرایا جائے گا، یہودیوں کے عبادت خانے کو نہیں گرایا جائے گا، کسی کے بھی عبادت خانہ جو پہلے سے موجود ہو اسلامی حکومت میں گرایا نہیں جائے گا۔ اللہ تہدم لہم بیعہ، ان کے گرجا گھروں کو نہیں گرایا جائے گا، اور ولا یفتنوا عن دینہم ما لم یحدثوا حدثا، اور دین سے اس کو فتنے میں نہیں ڈالا جائے گا، یعنی دین سے ہٹا نہیں جائے گا۔ یہ دو چیزیں ہیں ان کے لیے۔ اور آگے حدیث ہے کہ حدیث یہ ہے کہ ان کے لیے ہم جنگ کریں گے اور یہ 6 چیزیں محفوظ رہیں گی۔ ذمت محمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اموالہم، ان کا مال محفوظ رہے گا، وانفسہم، ان کی جان محفوظ رہے گی، وملتہم، ان کا مذہب محفوظ رہے گا۔ یہ کتاب الخراج لابی یوسف میں ہے، صفحہ نمبر 85 ہے۔ وملتہم، ان کا مذہب محفوظ رہے گا۔ یہ جو ان کو خطرہ ہے کہ اسلامی حکومت آئے گا تو ہم کو ہندوت سے ختم کر دیا جائے گا، اسلامیت سے ختم کر دیا جائے گا، عیسائیت سے ختم کر دیا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ ان کے مذہب کا ذمہ ہے کہ ان کے مذہب کو نہیں چھڑیں گے، اور وہ عشیرتہم، ان کے خاندان کو نہیں چھڑیں گے، وہ بیعہم، یہاں بھی ہے کہ ان کے گرجا گھروں کو ہم نہیں گرائیں گے۔ تو 3 چیزیں ہیں، ٹیکس کم لیا جائے گا، ایک جو بہت کم ہے 2.5% ہے، ان کے گرجا گھر محفوظ رہیں گے، ان کی مندریں محفوظ رہے گی، ان کا کنیسہ محفوظ رہے گا، 2 ان کا دین محفوظ رہے گا، اور جان مال تو محفوظ ہی رہے گا۔ اس لیے ہندو بھائی کو اسلامی حکومت آنے کے بعد ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ ان کو یہ پتہ چل جائے کہ اتنی حفاظت اسلام میں ہے تو آج کہے گا کہ آج ہی تم اسلامی حکومت قائم کر لو، آج ہی تم اسلامی حکومت قائم کر لو۔ ان لوگوں نے، جو ہمارے لوگ ہیں، انہوں نے تو ٹیکس ڈال کر کے اور ظلم کر کے ہمیں پریشان کر کے رکھا ہے، یہ وہ کہیں گے، اور پچھلے زمانے میں ایسا کیا ہے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ مسلمانوں نے یہ سب چیزیں بیان نہیں کیا ہے، یا اسلامی حکومت جب یہ سے ابھی قریب کے زمانے میں جو حکومت کرنا چاہتے ہیں اسلامی حکومت، وہ ان چیزوں کی رعایت نہیں کرتے، یہ چیزیں غیر مسلموں کو نہیں دیتے، اس لیے بیچاروں کو ان کو ڈر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ڈر کو بھی ختم کروائے، اور ان کو کہو کہ دعا کریں کہ اسلامی حکومت وہ جو قرآن اور حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نجران کو دیا ہے، وہ قائم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کے توفیق عطا فرمائے۔ میں سمردن قاسم بول رہا ہوں، مانچسٹر، انگلینڈ سے۔